نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں بد ہضمی کا قرآنی علاج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ معدہ اکثر خراب رہتا ہے، پیٹ خراب رہتا ہے، پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نظام انہضام متاثر ہے، اس کے لیے ہم بہترین قرآنی علاج آپ کو بتا رہے ہیں۔ پرہیز کے ساتھ ساتھ تیز مسالہ والی چیزوں سے پرہیز کے باوجود اگر معدہ ٹھیک نہیں ہوتا، پیٹ خراب رہتا ہے، تو آپ یہ قرآنی علاج کریں۔ انشاءاللہ قرآن کی برکت سے آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا، پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ان سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ان سے علاج تلاش کرنا چھوڑ دیا، ڈھونڈنا چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ناظرین، تمام پریشانیوں کا حل اللہ کے کلام میں ہے، رسول اللہ کے فرمان میں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا خوبصورت عمل پیش کروں، آپ میں سے کوئی قرآن کریم پڑھنا چاہے یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہے تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں آن لائن کلاسز کا انتظام ہے۔ ہمارا بہترین سٹاف، اعلیٰ تعلیم یافتہ معلمین معلمات ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم و ترویج میں مصروف ہیں۔ ہم واٹس ایپ، اسکائپ، زوم کے تھرو انفرادی کلاسز دیتے ہیں۔ معیاری تعلیم ہماری اولین ترجیح ہے۔ ناظرین، بڑی عمر کے خواتین و حضرات بھی ہم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کاوش، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے عمل کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو عمل آج ہم بتا رہے ہیں، بد ہضمی کے لیے، معدے کی خرابی کے لیے، پیٹ کی بیماریوں کے لیے۔ ناظرین، اللہ کا قرآن ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن شفا کے لیے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے اور اللہ کا قرآن بھی شفا کے لیے کافی ہے۔ ہم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا، اللہ کو بھی خفا کر دیا، اللہ بھی ہم سے ناراض ہے حکم عدولیوں کی وجہ سے، اور ہم نے اس کے کلام کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ تلاوت کی غرض سے کبھی کبھی پڑھ لیا، مگر عمل کی نیت سے کبھی نہیں اٹھاتے۔ بہت زیادہ ہمارے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نظر ثانی کی توفیق دے، مطلب یہ کہ زندگی کے بقیہ ایام جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح گزارنے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر سکیں۔ بقیہ ایام ہمارے اس طرح گزریں کہ غفلت بھرے دنوں کا کفارہ بن جائیں۔ ہم نے ماضی میں جتنے بھی گناہ کیے، ہم نے ماضی میں جتنی بھی خطائیں کی، اللہ تعالیٰ بقیہ ایام اس طرح گزارنے کی توفیق دے کہ وہ ایام جو آنے والے ہیں ناظرین گزرے دنوں کا کفارہ بن جائیں۔ خاتمہ بالخیر فرمائے اللہ تعالیٰ، حسن خاتمہ پر ہماری موت فرمائے، مطلب یہ کہ اچھے خاتمہ کے اوپر ہماری موت آئے۔ ناظرین، اچھا خاتمہ بھی قسمت والوں کا ہے، نیک لوگوں کا ہے، نصیبوں والوں کا ہے۔ ناظرین، اس لیے خاتمہ بالخیر کی اور ایمان کی سلامتی کی دعا کیا کریں۔ ناظرین، آج ہم معدے کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں، پیٹ کی خرابی کے لیے ایک بہترین عمل بتا رہے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ سورہ قدر، جو کہ پارہ نمبر 30 میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ سورہ مبارکہ 11 دفعہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، پانی پی لیں، یا نمک پہ دم کریں، یا جو بھی دوائی معدے کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، پیٹ کی خرابی کے لیے، گیس کے لیے جو بھی دوائی آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ اس پہ دم کر کے بھی وہ دوائی کھا سکتے ہیں، وہ دوائی پی سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ پرہیز بھی کریں، ادویات بھی استعمال کریں، پانی کے اوپر اللہ کا کلام دم کریں، اور دوائیوں کے اوپر اللہ کا کلام دم کریں اور دوائیاں استعمال کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اب شفا ضرور ملے گی، 100% شفا ملے گی۔ یہ پختہ یقین رکھتے ہوئے آپ
دوائیاں استعمال کریں۔ 11 مرتبہ سورہ قدر پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں، دوائی پہ بھی دم کر سکتے ہیں، پھر دوائی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور پانی پہ دم کر کے بھی پانی پی سکتے ہیں۔ کوشش یہ بھی کر لیا کریں کہ 1 دفعہ یا 3 دفعہ سورہ قدر کو پڑھ کر کھانے پہ دم کر دیا کریں، تاکہ کھانا آپ کے لیے مضر صحت نہ بنے بلکہ شفا کا سبب بنے اور نشو و نما کا سبب بنے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مفید بنا دے۔ اس کے لیے آپ سورہ قدر کو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کے کھانے پہ بھی آپ دم کر سکتے ہیں۔ جو بھی چیزیں موجود ہوں سامنے ان پر آپ ایک پھونک مار دیں، سورہ قدر کو 1 مرتبہ پڑھ کے یا 3 مرتبہ پڑھ کے، انشاءاللہ اس سے شفا ملے گی۔ کھانا مضر صحت نہیں ہوگا بلکہ شفا کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کی خوبصورت ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔